باللسان يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. والصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. نویت سنت الاعتکاف. پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب دلائی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والی نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، مجھ کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی، درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، معرفت حاصل ہوگی، اور اس کے جو مرتبہ ہے، اس کا جو درجہ ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار یعنی کہ ہم کو بار بار ارشاد فرمایا کہ درود پاک کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں گی. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں اور آپ کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی، گر گئی، اور چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، گل ہو گیا، اور پورے گھر کے اندر اندھیرا ہو گیا، اندھیرا گھپ ہو گیا. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے جو نور نکلا، اس نور سے پورا گھر روشن ہو گیا. اور وہ جو سوئی کھو گئی تھی وہ بھی یعنی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا نور ماشاءاللہ کس قدر روشن ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرابی ہے اس کے لیے کہ جو قیامت کے روز مجھ کو نہیں دیکھ سکے گا. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، کون آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، کون آپ کی زیارت نہیں کر سکے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بخیل ہے، وہ میری زیارت نہیں کر سکے گا قیامت کے روز. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ بخیل کون ہے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے، اور وہ میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے تو لہٰذا وہ بخیل ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیو، جب رسول پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہم سنیں اور ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہمارے کانوں کے اندر سرکار کا نام نامی جب آئے، جب رسول اکرم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہم لوگ سنیں، فوری طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ درود پاک پڑھ لیا کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ محمد کے نام پر چوم تو لیتے ہیں مگر وہ درود پاک نہیں پڑھتے. تو درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے، چومنا ضروری نہیں ہوتا. اگر چوم لیتا تو ٹھیک ہے، محبت مصطفیٰ ہے، لیکن اگر درود پاک نہیں پڑھا اس نے اور چوم لیا ہے تو اب یعنی کہ وہ گناہ گار ہوگا. یعنی کسی بھی ایک مجلس کے اندر، نشست کے اندر جب رسول پاک کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ایک بار درود پاک پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. بار بار آ رہا ہے سرکار کا نام تو ہر بار اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ مستحب ہو جائے گا.
لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا ایک وتیرہ ہو چکا ہے کہ بس محمد کے نام پر چوم تو لیتے ہیں، ہم لوگ درود پاک نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف محمد کا نام آئیں گا اور چوم لیں گے۔ وہ لوگ چومنا منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن کم سے کم درود پاک پڑھتے ہوئے چوما کریں آپ۔ لیکن وہ چومتے ہیں تو وہ آواز بھی آتی ہے چومنے کی اس طریقے سے، حالانکہ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے کہ چڑیوں کی طرح یہ آواز نہ نکالا کرو، چومنے کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ بس آپ کے ناخن جو ہیں انگوٹھے کے وہ لبوں سے لگے اور آنکھوں پر اس کو رکھ دیا جائے درود پاک پڑھتے ہوئے، لیکن ہم لوگ صرف یعنی کہ لبوں سے لگاتے ہیں اور باقاعدہ آواز آتی ہے، اس طریقے سے آواز آنا یہ منع ہے، مکروہ ہے۔ تو آپ اپنے ناخنوں کو ہونٹوں سے لگائیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیجئے آپ۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کا، درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے، صرف لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس بندے سے وہی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت مسلمانوں کے دل کے اندر پیدا فرما دے گا۔ کب پیدا فرمائے گا؟ کہ جب آپ رسول پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی مسلمان آپ سے نفرت نہیں کرے گا، نفرت وہی کرے گا، بغض وہی رکھے گا، عداوت وہی رکھے گا جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا، یعنی کہ جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی، وہی آپ سے یعنی کہ وہ عداوت رکھنے والا ہوگا، دشمنی رکھنے والا ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سے متعلق ہے۔ حسن و جمال، پیارے بھائیوں، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سینکڑوں، ہزاروں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام جو تھے وہ حسن و جمال کے پیکر تھے، خوبصورت تھے، انتہائی درجے کے خوبصورت ہوا کرتے تھے سارے انبیاء کرام۔ اور ان انبیاء کرام کے اندر 313 رسول ہوئے ہیں اور باقی یعنی کہ انبیاء کرام ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام یعنی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ شریعت کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور جو رسول ہوتے ہیں ان کو شریعت دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے، شریعت دی جاتی ہے، صحیفے دیے جاتے ہیں، اس کی وہ تبلیغ فرماتے ہیں، اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کے سب خوبصورت تھے، اعلیٰ درجے کے حسین اور جمیل تھے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہو، رسول ہو، اور وہ خوبصورت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ان کے اندر اٹریکشن تھا، کشش تھی، جاذبیت تھی، یعنی کہ وہ جب تبلیغ فرماتے تھے تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کی گفتگو کو دیکھ کر وہ مائل ہوتے تھے آپ کی طرف، اور سب کے سب یعنی کہ جھک در جھک آپ کی طرف آتے اور آپ کی بات کو سنتے، یعنی کہ اتنے حسین والا چہرہ جو بیان کر رہا ہے اس کی بات کو سنا جائے، کیونکہ جو حسین چہرے والے ہوتے ہیں، خوبصورت چہرے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام جو ہیں وہ تو ان کی شان الگ ہے۔ تو لہذا جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کر آئے وہ سب کے سب حسن و جمال کے پیکر تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، ان کے اندر کشش تھی، جاذبیت تھی، ان کے اندر اٹریکشن تھا ان کے اندر، یعنی کہ جو بندہ ان کی بات کو سنتا تو گویا کہ وہ ان کی ایسی کشش تھی کہ وہ کھینچا چلا آتا تھا، وہ آپ کی طرف وہ کھینچا چلا آتا تھا۔ اب لہٰذا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان تمام رسولوں میں، تمام انبیاء کرام کے اندر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، وہ بہت حسین و جمیل تھا، وہ حسن و جمال کے پیکر تھے ہمارے پیارے مصطفیٰ، حسن و جمال کے پیکر تھے۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نمکین حسن عطا فرمایا ہے اور میرے بھائی یوسف کو میٹھا حسن عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ میٹھا حسن بے شک حسن ہوتا ہے، لیکن نمکین جو حسن ہوتا ہے اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے،
آپ اگر کسی تقریب میں جاتے ہو تو وہاں پر یعنی کہ پہلے کیا کھاتے ہو، یعنی کہ کس چیز کے اندر اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر نمکین غذا کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے، آخر میں یہ کہ میٹھا کھا لیا جاتا ہے، اور اٹریکشن اور جاذبیت اور کشش جو ہوتی ہے وہ نمکینیت میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نمکین حسن والا ہوں، نمکین حسن و جمال والا ہوں، اور میرا بھائی یوسف علیہ السلام وہ میٹھے حسن والے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنی جاذبیت عطا فرمائی کہ جو پہلی بار آپ کو دیکھتا مبہوت ہو جاتا، یعنی کہ وہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا کہ یار اتنا پیارا چہرہ، اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، یعنی کہ وہ حیرت زدہ ہو جاتا کہ اتنا حسین چہرے والے یہ بزرگ ہیں، اتنا حسین چہرہ ہوتا تھا۔ یعنی کہ اس کے اندر کوئی مبالغہ بیان نہیں کر رہا، میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، یہ عقیدت اپنی جگہ لیکن حقیقت پر مبنی بات میں کر رہا ہوں آپ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، اتنا حسن تھا آپ کے اندر، اتنا حسن تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ رسول اکرم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام وہ میٹھے حسن والے ہیں گے، سمجھا؟ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار حسن و جمال سے نوازا تھا، شاندار حسن و جمال سے۔ صحابہ اکرام جب رسول اکرم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور جب نماز کا سلام پھیر دیا جاتا تو صحابہ اکرام اچک اچک کر وہ رسول اللہ کو وہ دیکھتے، ان کی زیارت کرتے، تکتے رہتے، دیکھتے رہتے، ٹک ٹکی باندھ کر ان کی طرف نظریں جمائے رکھتے رہتے۔ صحابہ اکرام کی یہ حالت ہو جاتی تھی، یعنی کہ رسول اللہ کو بار بار دیکھا تھا لیکن بار بار دیکھنے کے باوجود بھی یعنی کہ بار بار دیکھنے کی تڑپ ہوا کرتی تھی، اتنے حسن و جمیل ہمارے پیارے مصطفیٰ تھے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب رسول اکرم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہونے لگا، آپ جب بیمار ہو گئے تو رسول اکرم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نماز قائم کی جائے اور آپ امامت فرمائیے مسلمانوں کی، صحابہ اکرام کی، آپ ان کی امامت فرمائیے اور صحابہ اکرام ان کی ابتدا میں نماز کو ادا فرمائیں۔ تو چنانچہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور آپ کی ابتدا میں تمام صحابہ اکرام نے نماز کی جماعت کا اہتمام کیا، ابتدا فرمائی۔ جب آپ نماز کا اہتمام فرما رہے تھے صحابہ اکرام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں جماعت کھڑی ہوئی تھی تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے صحابہ اکرام کو دیکھوں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا فرما رہے ہیں۔ تو چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد اپنے صحابہ اکرام کو وہ دیکھنے لگے۔ تو صحابہ اکرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اس بات کا احساس صحابہ اکرام کو نماز کی حالت میں ہوا۔ تو صحابہ اکرام جو نا وہ کنایوں سے وہ رسول اکرم علیہ السلام کی طرف وہ دیکھنے لگے، کنایوں سے کہ رسول اللہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کنایوں سے رسول اللہ کی طرف دیکھنے لگے، یہاں تک یعنی کہ میرے بھائیوں صحابہ اکرام کی محبت یعنی کہ اس قدر غالب آتی ہے، محبت مصطفیٰ اس قدر غالب آتی ہے صحابہ اکرام کو، جبکہ وہ نماز کے اندر ہے صحابہ اکرام، تو انہوں نے نماز کی حالت کے اندر اپنا چہرہ، صحابہ اکرام نے اپنا چہرہ انہوں نے رسول اکرم علیہ السلام کے چہرے کی طرف کر دیا نماز کی حالت میں۔ حالانکہ شریعت میں آتا ہے، رسول اللہ کی خود کی شریعت میں، کہ جو بندہ قصدن نماز کی حالت کے اندر اپنا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا لے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ مگر صحابہ کرام نے جان بوجھ کر قصدن محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، رخ زیبا دیکھنے کی وجہ سے نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے، سارے کے سارے صحابہ کرام نے اپنا چہرہ رسول اکرم علیہ السلام کی طرف کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے، تو صحابہ کرام نے اپنا چہرہ مصطفیٰ پاک کی طرف کر دیا۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ابھی اپنا وجود اور اپنا جسم
بھی سرکار کی طرف ہی کرنے جا رہے تھے، مگر رسول اللہ نے پردہ گرا دیا اور یہ کہتے ہوئے گرایا کہ اپنی نماز کو مکمل کر لو، اپنی نماز کو مکمل کر لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو دہرا لو، حالانکہ خود کی شریعت میں ہے رسول اللہ کی کہ جو بندہ قصدن اپنے چہرے کو قبلے کی طرف سے ہٹا دے قصدن، تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے گا۔ تو رسول اللہ کی طرف قصدن صحابہ کرام نے اپنا چہرہ گھما دیا تھا، اور گھمانے کے بعد اپنا جسم بھی ان کی طرف گھمانا چاہ رہے تھے۔ مصطفیٰ پاک نے یہ کہتے ہوئے پردہ بند کر دیا، فرمایا کہ اپنی نماز کو مکمل کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ دہرا لو۔ تو اندازہ لگائیں رسول اللہ کی عظمت کا، اندازہ لگایا کہ رسول اکرم کو دیکھنا عین ایمان ہے، عین نماز ہے، عین ایمان اور عین نماز ہے۔ نماز کی قبولیت اور نماز کی جو قبولیت کا جو اندازہ ہے میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کیا نہیں جانتے تھے؟ وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ نماز کی حالت کے اندر اس طریقے سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، مگر مصطفیٰ پاک کی جو ذات ہے وہ قبلہ کا بھی قبلہ ہے، وہ کعبہ کا بھی کعبہ ہے۔ اگر ایک کعبے کی طرف سے سر اپنا چہرہ ہٹا لیا، دوسرے کعبے کی طرف کر دیا، کیونکہ مصطفیٰ پاک کا چہرہ جو ہے، مصطفیٰ کی پاک کی جو ذات ہے وہ کعبہ کا بھی کعبہ ہے۔ تو مصطفیٰ پاک کی طرف چہرہ کر دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے، وہ مضبوط ہی رہتی ہے، کامل ہی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نماز اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرماتا ہے گا۔ سمجھا؟ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیوں، وہ کیا مرتبہ ہے میرے بھائیوں کہ رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ وہ نماز کی حالت کے اندر وہ رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں گے۔ اس قدر یعنی کہ سرکار کے اندر جاذبیت ہے، کشش ہے، یعنی کہ کس قدر اٹریکشن والا چہرہ ہے پیارے مصطفیٰ پاک کا۔ خود رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے غلام میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، میری زیارت کرنا چاہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا غلام میری زیارت کرنا چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، میرے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، میری زیبائے آرائش کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شب جمعہ کو 2 رکعت نماز کی نیت باندھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 2 رکعت اس طریقے سے مکمل کرے، اور سلام پھیرنے کے بعد 1000 بار درود پاک اس طریقے سے ادا کرے، صلی اللہ علی محمد النبی الامی، صلی اللہ علی محمد النبی الامی، صلی اللہ علی محمد النبی الامی، 1000 بار وہ درود پاک اس طریقے سے ادا کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزرنے نہیں پائے گا اس کو میری زیارت ہو جائے گی، اور جس کو میری زیارت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کو میری زیارت ہوتی ہے گویا کہ وہ میری ہی زیارت کرتا ہے، میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اور ایک حدیث بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے مجھ کو دیکھا ان قریب وہ جاگتے میں بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، جو لوگ رسول اللہ کو خواب میں دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان قریب وہ بیداری میں بھی رسول اللہ کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اب دوسرے لوگ یعنی کہ وہ اس حدیث کو توڑ مروڑ کر وہ کسی اور طریقے سے وہ بیان کریں، وہ ایک الگ بات ہے، دوسرے لوگ، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ جو سچا سرکار کا عاشق ہوگا، اگر سرکار کی محبت دل میں رکھنے والا ہوگا، وہ اتباع رسول میں زندگی بھی گزارے گا، وہ سرکار کی ذات پر درود پاک بھی پڑھے گا، درود و سلام بھی پڑھے گا، اور سرکار کی زیارت کی طلب میں سوئے گا، جاگے گا، تو کسی بھی رات سرکار کی زیارت اس کو ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ تو جس نے سرکار کو دیکھ لیا تو گویا کہ وہ بیداری میں بھی سرکار کی زیارت کرے گا، بیداری میں بھی وہ سرکار کی زیارت کرے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ شاندار ہے گا، شاندار ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم علیہ السلام جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک جاتا تھا، دمک جاتا تھا، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو،
گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو. اور صحابہ کرام ارشاد فرماتے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال انتہائی خوبصورت تھا، سب سے زیادہ تھا. گویا کہ آپ کے چہرے میں سورج چل رہا ہو. بتائیے آپ، سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو. یہ صحابہ کرام یعنی کہ وہ فرمایا کرتے تھے. اتنا حسین و جمیل آپ کا چہرہ تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ سفید تھا، وہ سفید سرخی مائل یعنی کہ وہ سرخ ہوتا ہے نا، گورا اور لال، یعنی کہ سرخی مائل جو ہوتا ہے سفید. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو چاندی سے بنایا گیا ہے. اتنا مطلب یہ کہ حسین و جمیل چہرہ تھا آپ کا. اور مزید یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حسین و جمیل تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، گویا کہ آپ کے چہرے پر سورج گردش کر رہا ہو. بتائیے آپ، کون سا سورج؟ یعنی جو اشراق والا جو سورج ہوتا ہے گا، وہ والا سورج جو ہے آپ کے چہرے پر گردش کر رہا ہو. اتنا مطلب حسن و جمال کے پیکر تھے. تبھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ کی زیارت کرتا، سرکار کا دیدار کرتا اور سرکار کے زیبہ اندر کو جب میں دیکھتا تو میرا دل آپے سے باہر ہونے لگ جاتا. یعنی کہ میرے دل کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتی، میرا دل جھومنے لگ جاتا اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اتنے حسین و جمیل تھے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا وجود اطہر سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حسین بنایا ہی نہیں. اتنا حسین چہرہ تھا آپ کا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پر حضور کا حسن و جمال وہ کامل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا. اگر وہ کامل طور پر ظاہر کر دیا جاتا، تمام کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا، تو ہمارے اندر دیکھنے کی تاب نہیں تھی. اتنے حسین اور جمیل تھے پیارے مصطفیٰ. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاریوں والا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو آپ اس قدر حسین و جمیل لگ رہے تھے، اس قدر حسن و جمال کے پیکر لگ رہے تھے آپ کہ جیسا کہ آپ کے چہرے میں آفتاب چل رہا ہو، سورج چل رہا ہو. اور جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت مبارک سے روشنی نکل کر دیواروں پر پڑتی، اور اگر اندھیرا ہوتا روشنی ہو جاتی. بتائیے آپ، اس قدر یعنی کہ رسول اللہ نور علی نور یعنی کہ بزرگ تھے. الحمدللہ بزرگ ہیں. سمجھا کیا شان ہے یار. یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک بکری تھی، ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، اور وہ یعنی کہ ہر وقت یعنی کہ وہ میں کرتی رہتی تھی، وہ پریشان رہتی تھی وہ. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لاتے، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مرتبہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً تشریف لاتے تھے. تو جب بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو ہمارے گھر میں وہ جو بکری تھی نا وہ پرسکون ہو جاتی تھی وہ، اور وہ چارہ بھی یعنی کہ سکون طریقے سے وہ کھاتی تھی. اور جیسے سرکار باہر تشریف لے جاتے وہ پریشان ہو جاتی، مضطرب ہو جاتی وہ، یعنی کہ وہ بھی سرکار کا جلوہ دے کر، سرکار کا حسن و جمال دے کر وہ پرسکون ہو جاتی تھی وہ. یعنی کہ اگر کوئی غمزدہ سرکار کو دیکھ لیتا اس کا غم غلط ہو جاتا. یہ شان تھی پیارے مصطفیٰ کے چہرے کی. کیا شان ہے یار ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے کہ 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب سے یعنی نور برسا رہا تھا. 14ویں کا چاند جلوہ گر تھا، اپنے جوبن پر تھا، اور میں کبھی اس کو دیکھتا، کبھی پیارے مصطفیٰ کا چہرے انور دیکھتا، میں کبھی میں آمنہ کے لال کو دیکھتا، آمنہ کے چاند کو دیکھتا، مدینے کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، بار بار میں آسمان کو چاند کو دیکھتا اور بار بار میں پیارے مصطفیٰ کو دیکھتا. تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں بار بار اس طریقے سے دیکھ رہا تھا، تو میرے نزدیک رسول اکرم علیہ السلام کا جو چہرہ ہے، رخ انور جو ہے، وہ چاند سے کہیں بڑھ کر خوبصورت تھا۔ یعنی میرے نزدیک جو ہے وہ رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہے گا، چاند سے بڑھ کر، یعنی کہ سمجھانے کے لیے چاند کا تقاضا کیا جاتا، تذکرہ کیا جاتا ہے گا، ورنہ چاند کو مطلب کیا کہ وہ رسول اکرم علیہ السلام سے مطلب اس کو کوئی موازنہ ہو۔ رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ تو کتنا شاندار اور خوبصورت ہے گا، الحمدللہ، سمجھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، نعت گو شاعر تھے نا آپ، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ صاحب کمال صاحب جمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا آپ چاہتے تھے۔ دیکھا دیکھا آپ نے، یعنی رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ وہ یعنی کہ وہ آپ کی بارگاہ میں اس طریقے سے وہ عرض کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام کا قد مبارک اس قدر شاندار تھا کہ آپ کے قد کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ آپ کا قد میانہ تھا، وہ متوسط تھا، نہ زیادہ لمبا نہ پست، بالکل درمیانی قد تھا آپ کا، خوبصورت تھا، وہ خوبصورت تھا۔ لیکن یہ سرکار کی شان تھی، اس سرکار کا معجزہ تھا کہ سرکار اگر اپنے صحابہ کرام میں وہ کھڑے ہوتے، 10,000 کے بھی اگر وہ 10,000 صحابہ کرام کے بیچ میں اگر وہ کھڑے ہوتے تو رسول اکرم علیہ السلام سب سے بلند ہی نظر آتے، سمجھا۔ حالانکہ صحابہ کرام جو تھے وہ بعض صحابہ کرام تو بڑے لمبے لمبے تھے، وہ لمبے چوڑے تھے، جیسے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، عمر فاروق ہو گیا، امیر حمزہ ہو گئے، سمجھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قد ان کا بڑا تھا، تو لیکن رسول اکرم علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ سرکار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب وہ کھڑے ہوتے تو 10,000 میں بھی اگر وہ کھڑے ہوتے تو سرکار جو ہے نا وہ سب سے اونچے ہی نظر آتے، سب سے اونچے نظر آتے۔ اب ظاہر بات ہے یعنی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں نا، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سرکار اگر 10,000 کے جمع غفیر میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، یہ تو ایک عیب ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے اندر عیب ہے ہی نہیں، آپ بغیر عیب کے پیدا کیے گئے ہیں، کسی نبی کے اندر عیب نہیں ہوتا، اور رسول اکرم علیہ السلام کی شان تو کچھ زیادہ ہی بڑی شان ہے گی، سمجھا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو حسن و جمال ہے، جو شان و شوکت ہے، وہ بڑی عظمتوں والی شان و شوکت ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی شان و شوکت اور ان کا حسن و جمال، ان کا انداز زندگی، ان کی گفتار، ان کا رویہ، ان کا انداز اور ان کا کردار، ان کا اخلاق، ہر طرح سے رسول اکرم علیہ السلام مکمل ہیں، مکمل ہیں آپ۔ یعنی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر قرآن اگر نہ بھی اترتا تو رسول اکرم علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے، اللہ کے نبی ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرما کر پیارے مصطفیٰ کو نور علی نور بنا دیا ہے۔ اتنے شان و شوکت والے ہمارے پیارے مصطفیٰ۔ تو رسول اکرم علیہ السلام جو ہے وہ حسین و جمیل ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل کا آمنا سامنا ہو گیا، رسول اکرم علیہ السلام سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اب ابو جہل جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے بدبخت ہے، وہ کافر ہے، وہ تو کافروں کا سردار ہے وہ تو۔ اب ابو جہل کا آمنا سامنا ہوا تو ابو جہل وہ کیا کہنے لگا رسول اکرم علیہ السلام سے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے نزدیک جو نا آپ کا چہرہ بڑا خراب ہے، یہ جملہ اس نے بولا، آپ برے چہرے والے ہیں، اس طریقے سے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ کہا، صدقت، تم نے سچ کہا۔ تو اب وہ چلا گیا، وہ یہ کہہ کر۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ سے بے ساختہ یہ نکلا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، بار بار حاضر ہوتے تھے، مگر ہر بار تو سرکار کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ تو نہیں نکلتا تھا
لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نکل گئی. کیوں نکلی؟ اس لیے کہ وہ ابو جہل یعنی کہ اس طریقے سے کہہ کر گیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یا رسول اللہ کس قدر حسین و جمیل ہیں آپ، کتنے خوبصورت ہیں آپ، حسن و جمال کے پیکر ہیں آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے سچ کہا. تو صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو جہل نے آپ کو اس طریقے سے کہا اور آپ نے کہا کہ اے ابو جہل تم نے سچ کہا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی تعریف کری تو آپ نے کہا کہ تم نے سچ کہا. تو ان دونوں نے سچ کیسے کہہ دیا؟ ان میں سے ایک صحیح ہوگا، ابو بکر صحیح ہیں گے اور آپ حسن و جمال کے پیکر رہیں گے. تو ان دونوں نے مطلب یہ کہ کہا اور آپ نے ان دونوں کو کہا کہ صحیح کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی میں مثل آئینہ ہوں، جو مجھ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے. تو ابو جہل نے مجھ کو دیکھا تو اس کو اپنا آپ نظر آیا، تو اس نے میری نہیں بلکہ اپنی مذمت بیان کری ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھ کو دیکھا تو انہوں نے مجھ کو نہیں بلکہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو دیکھا، تو لہٰذا انہوں نے حقیقت میں اپنی شان بیان کری ہے. میں تو ہوں شان والا نبی، میں تو ہوں شان والا رسول، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم تھوڑی ہے، وہ بھی حسن و جمال کے پیکر رہیں گے. سمجھا؟ وہ بھی حسن جمال کے پیکر ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں حضرت سیدنا رسول اکرم علیہ السلام جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت. تبھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا اللہ میری 3 خواہش ہیں، 3 خواہش. ایک خواہش تو یہ کہ یا اللہ میں سارا کا سارا جو ان کی اپنی ذاتی خواہش تھی، کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی یہ خواہش تھی کہ میں سارا کا سارا مال جو ہے نا میں رائے خدا میں رسول اکرم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دوں، قربان کر دوں. چنانچہ آپ نے وہ اپنی خواہش کو پورا کر دیا الحمدللہ. سارا مال و متاع جو تھا، مال و اسباب جو تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ رسول اکرم علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا. اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میں ہر وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود رہوں. یہ بھی خواہش اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری کر دی. اور آج دیکھ لیجیے آپ رسول اکرم علیہ السلام کے قدموں میں آپ سپرد خاک ہیں، سرکار کے قدموں میں، سرکار کے پہلو میں آپ آرام فرمائیں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں آپ. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ تیسری خواہش یہ تھی کہ میں ہر وقت رسول اللہ کو دیکھتا رہوں، تکتا رہوں، ہر وقت زیارت کرتا رہوں. اور تیسری خواہش بھی پوری ہو گئی. غار ثور کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں رہے ہیں. اور رسول اکرم علیہ السلام کا سر اقدس جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا. یعنی کہ بشری تقاضی کی وجہ سے بندہ سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے. جاگتا زیادہ ہے، سوتا کم ہے گا. لیکن ہم لوگ تو زیادہ سوتے ہیں، کم جاگتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زیادہ جاگتے ہیں، کم سوتے ہیں گے. تو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رسول اکرم علیہ السلام کا سر مبارک تھا اور رسول اکرم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سو جاتے بشری تقاضی کی وجہ سے، آنکھ جب بند ہوتی تو، اور جب آنکھ بند ہوتی تو یعنی کہ وہ سوتے میں بھی رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے. سمجھا؟ جب آنکھ کھلتی تو سرکار کا دیدار کر رہے ہوتے، آنکھ بند ہوتی تو سرکار کا دیدار کر رہے ہوتے. یعنی کہ جو بار بار جب سرکار کا دیدار کیا جاتا ہے، سرکار کی زیارت کی جاتی ہے، سرکار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھا جاتا ہے، اٹھا جاتا ہے. اور تو میرے بھائیوں جب سرکار کی جب اس قدر آپ باتیں بیان کریں گے، تذکرہ کریں گے، تو وہ تذکرہ آپ کے رگ و پے کے اندر وہ جم جائے گا. جب جم جائے گا تو انشاءاللہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے وہی تذکرہ والا مصطفیٰ خواب میں بھی آ جائے گا. سمجھا؟ وہ پیارے مصطفیٰ خواب میں بھی آ جائیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رگ و پے کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر مصطفیٰ پاک رچے بسے ہوئے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی آنکھ کھولتے تو مصطفیٰ کا دیدار کرتے، جب اپنی آنکھ کو بند کرتے یعنی کہ سوتے تو سوتے میں بھی سرکار کا دیدار کر رہے ہوتے، ہر وقت سرکار کا دیدار کر رہے ہوتے آپ. یہ شان تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے بھائیو ہمارے پیارے مصطفیٰ تو آئینہ کی مثل ہیں گے، جو ان کو دیکھتا اس کو اپنا آپ نظر آتا. اب پہلے کے دور میں یعنی کہ جب آئینہ ایجاد ہوا تھا نا، جب آئینہ ایجاد ہوا تھا تو وہ ہر کسی کو تو معلوم نہیں تھا یہ آئینہ آئے گا کہ اس کے اندر اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. تو کہیں سے ایک بندے کو آئینہ مل گیا، اس نے آئینہ اٹھایا تو اس کو اپنے والد صاحب کی تصویر نظر آئی، کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا اس کے والد صاحب کی طرح تھا. اب
کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آئینہ ہے اور آئینے کے اندر اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. تو پہلی دفعہ یعنی کہ اس بندے کو جب وہ آئینہ ملا نا تو اس نے اس کو اٹھایا, اس کو جب دیکھا تو اس کو اپنے والد صاحب کی تصویر نظر آئی. اور اس نے عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو الماری میں رکھ دیا اس نے. اب وہ اس قدر محبت کرتا تھا اپنے ابا جان سے کہ وہ صبح جب کام پر جاتا تو اپنے ابا کو دیکھ کر جاتا, جب کام پر سے آتا تو وہ اپنے ابا کو وہ دیکھتا. روزانہ اس کی یہ عادت ہو گئی تھی. اب آپ کو معلوم ہے عورتیں وہ مطلب کھوجی ہوتی ہیں اور پریشان زدہ ہوتی ہیں. وہ جب اپنے شوہر کو اس طریقے سے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے جب کام پر جاتا تو روزانہ الماری کھولتا ہے, کچھ نکالتا ہے, دیکھتا ہے, رکھ دیتا ہے, اور جب کام پہ سے آتا ہے تو پھر یعنی کہ وہ الماری میں سے کچھ نکالتا ہے, دیکھتا ہے, رکھ دیتا ہے, کیا وجہ ہے. تو اب یعنی کہ وہ اس انتظار میں رہی کہ میرا شوہر جب یہ کام پر جائے گا نا تو میں مطلب الماری کھول کر دیکھوں گی کیا نکالتا ہے اور کیا دیکھتا ہے. روزانہ دیکھ کر جاتا ہے اور روزانہ آ کر دیکھتا ہے گا, دیکھو تو صحیح ہے کیا چیز. اب چنانچہ وہ عورت الماری کے پاس جاتی ہے, الماری کھولتی ہے, اس میں سے آئینہ نکالتی ہے. جب آئینے کو دیکھتی ہے, اس نے بھی پہلی دفعہ آئینے کو دیکھا ہوتا ہے, پہلی دفعہ جب آئینہ دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے, ہو یہ کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گئے, استغفر اللہ, کسی اور سے یعنی کہ یہ دل لگا بیٹھے ہیں یہ, یعنی کہ میری سوکن لے کر آنا چاہتے ہیں یہ. اب یہ جو نا اس نے آئینہ رکھ دیا اندر, اب منہ پھلا کر یہ بیٹھ گئی. اب رات کو اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ میرا شوہر آئے گا تو میں بگڑوں گی اس کے اوپر. جب شام کو شوہر آیا نا وہ تو اب یہ منہ پھلا کر بیٹھی بھی ہے. اب وہ شوہر اس کے کھانا مانگ رہا ہے کہ بھائی کھانا لگاؤ, کھانا نہ کھائیں گے, تھکا آ رہا ہوں میں. تو وہ بولی خود نکال لو, خود کھا لو, میں نہیں نکال کر دے رہی تمہارے کو. بھائی کیوں ناراض ہو, کیا وجہ ہے؟ تم کسی اور کے چکر میں پڑ گئے, تم میری سوگن لے کر آنا چاہتے ہو. کس نے کہہ دیا تمہارے کو, کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ تصویر تم نے مطلب الماری میں رکھی بھی ہے گی. او بھائی وہ میرے باپ کی تصویر ہے, وہ میرے ابا کی تصویر ہے, میں اپنے ابا کی تصویر دیکھتا ہوں میں. تم بدھو کسی اور کو بنانا, وہ تو میں دیکھ چکی ہوں تم کس کی تصویر لے کر آئے ہو اور کس کی تصویر دیکھتے ہو تم, میں نے سب دیکھ لیا ہے. تم سوگن لے کر آنا چاہتے ہو میری. اب پریشان ہو گئے, مطلب یہ دونوں کے دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے. وہ بلند آواز کے ساتھ یعنی کہ برابر وہ پڑوسن میں مطلب وہ جو پڑوسی جو لوگ تھے, بوڑھی عورت, ان کے پاس جب یہ آواز گئی تو وہ بوڑھی عورت وہ آ گئی. وہ آ کر کہنے لگی بھائی کیا بات ہے کہ تم لوگ مطلب لڑ جھگڑ رہے ہو اور اتنی آواز کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہو کہ میرے گھر میں یعنی کہ آواز آ رہی ہے گی, کیا وجہ ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی دیکھیے اماں, یہ جو نا مطلب یہ کہ میری سوگن لے کر آنا چاہتے ہیں اور یہ مطلب یہ کہ وہ تصویر وغیرہ بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں گے. تو اب وہ بوڑھی خاتون نے بولا اچھا مجھ کو دکھلاؤ وہ تصویر کہاں ہے. وہ جب تصویر دیکھی بوڑھی خاتون نے, وہ کہنے لگی کہ تم بھی پاگل ہو کہ اگر لے کر آنا چاہتی ہو تو ایک جوان لے کر آؤ, تم بھی بوڑھی لے کر آنا چاہ رہے ہو. اب سمجھا, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب یہ پہلے آئینے کے اندر اپنا ہی نظر آتا ہے, اپنا آپ نظر آتا ہے گا. تو ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مثل آئینہ ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس کو اپنا آپ نظر آتا. تو ابو جہل نے جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اپنا آپ نظر آیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اپنا آپ نظر آیا. تو گویا کہ ابو جہل نے مذمت بیان کری تو وہ اپنی مذمت بیان کر رہا تھا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے مصطفیٰ کی شان بیان کری تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی شان بیان کر رہے تھے. گویا کہ رسول اللہ کی شان تو ہے یہ بلند و بالا, مگر مثل آئینہ پیارے مصطفیٰ ہے. تو گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنی شان بیان کر رہے تھے کہ الحمدللہ رسول اللہ کا یہ غلام جو ہے یہ بھی حسن و جمال کا پیکر ہے, الحمدللہ. تو بہرحال میرے بھائیوں, ہمارے پیارے مصطفیٰ جو ہیں وہ حسن و جمال کے پیکر ہیں, حسن و جمال کے پیکر ہیں وہ, الحمدللہ. ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے لیے جب جانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا اور رخت سفر باندھا اپنے. راستے میں رسول اکرم علیہ السلام کو کچھ بھوک کی شدت محسوس ہوئی. تو راستے میں ایک کٹیا, ایک کولی کٹیا, ایک جھوپڑی تھی, وہ راستے میں پڑی ہجرت کے موقع پر. تو رسول اکرم علیہ السلام نے باہر سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے, اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو آپ ہمیں دے دیجئے, ہم اس کا جو پیسہ بنتا ہے وہ آپ کو دے دیں گے. تو اندر ایک خاتون تھی, وہ باہر تشریف لائیں, وہ عرض کرنے لگی بھائی ہم تو مہمان نواز ہیں, آپ پیسہ نہیں بھی دیتے تو ابھی ہم آپ کی خدمت ضرور کرتے, مہمان نوازی کرتے, لیکن ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی بکریاں تھی وہ میرے شوہر جو ہیں
ابو معبد وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گئے ہوئے ہیں گے، وہ شام کو وہ آئیں گے، اور ابھی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک بکری وہ خستہ حالت میں وہ کھڑی بھی ہے گی، اور انتہائی کمزور ہے، خستہ حالت میں ہے، وہ بیمار بھی ہے، اور اس کے تھنوں کے اندر کچھ دودھ بھی نہیں ہے۔ اگر دودھ ہوتا تو میں ضرور دو کر اس کو دودھ نکال کر آپ کو ضرور پیش کرتی۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ تو وہ مسکرانے لگی، وہ عرض کرنے لگی کہ جب اس کے تھنوں کے اندر دودھ ہے ہی نہیں تو آپ کیسے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نکال لیجئے، میری طرف سے اجازت ہے، آپ دودھ نکال لیجئے۔ رسول اکرم علیہ السلام اس بکری کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اپنے رحمت والا ہاتھ، آپ نے اپنی رحمت والا ہاتھ اور شفا والا ہاتھ، نورانی ہاتھ اس بکری کے اوپر جب اس کی کمر پر جب آپ نے پھیرا تو اس کے اندر تندرستی آ گئی، شفا یابی آ گئی، صحت یابی آ گئی، اس کے اندر تینوں باتیں اس کے اندر آ گئی، اور اس کی کھیرے کے اندر، اس کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے دودھ نکالا اپنے ہاتھوں سے اور فرمایا کہ اے ام معبد برتن لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ برتن لے کر آئیں، وہ بھی بھر گیا، دوسرا لے آئیں، تیسرا لے آئیں، چوتھا لے آئیں، جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے برتن جو ہے ام معبد کے، رسول اکرم علیہ السلام دودھ نکالتے جا رہے تھے اور برتن بھرتے جا رہے تھے، سارے برتن بھر دیے مصطفیٰ پاک نے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم علیہ السلام نے اس دودھ کو خود بھی نوش فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوش فرمایا، اور ام معبد جو وہ خاتون تھی انہوں نے بھی نوش فرمایا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دودھ کو رکھ لو، اور جب تمہارے شوہر آئیں ابو معبد جب وہ آئیں شام کو تو ان کو بھی پیش کرنا، وہ بھی اس کو نوش فرمائیں گے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام دعائے خیر کر کے آپ تشریف لے گئے اور ان کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ چنانچہ ام معبد وہ حیرت زدہ ہو گئیں، یعنی کہ ان کی محبت میں آپ اس قدر بے قرار ہو گئیں کہ یہ کون شخص تھے، یعنی کہ اس قدر حسن و جمال میں وہ کھو گئی تھی ام معبد، اس قدر یا رسول اکرم علیہ السلام کے حسن و جمال میں، سرکار کی رعنائیوں میں اس قدر مستغرق ہو گئی تھی کہ وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا، آپ کا عطا پتہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھ سکی، وہ کچھ بھی نہیں پوچھ سکی۔ رسول اللہ نے شکریہ ادا کیا، سرکار چلے گئے۔ شام کو جب ان کا شوہر آیا ابو معبد بکریوں کو لے کر جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی کٹیا کے اوپر، جھوپڑی کے اوپر ایک عجیب سا نورانی اور روحانیت دیکھی، آپ نے نورانیت دیکھی، روحانیت دیکھی، اور اپنی بیوی سے پوچھا ام معبد سے کہ آج کیا بات ہے کہ ایک عجیب سی کیف و سرور ایک نظر آ رہا ہے، روحانیت نظر آ رہی ہے، نورانیت نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ام معبد کہنے لگی کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک شخص آیا تھا، اب نام تو ان کو معلوم نہیں ہے کیونکہ نام پوچھا ہی نہیں تھا، نہ عطا پتہ پوچھا تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے مبارک رکھ لیا تھا نام، ام معبد نے اپنی طرف سے مبارک نام رکھ لیا تھا، بھائی ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، اور اتنے حسن و جمال کا پیکر تھا وہ، اور جو ہماری بکری ہے نا، دیکھو وہ بکری کھڑی ہوئی ہے، ہماری جو بکری تھی نا وہ جو بالکل بیمار تھی، خستہ حالت میں تھی، بس اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اس مبارک شخص نے، اس کو صحت یابی مل گئی، شفا مل گئی، تندرست ہو گئی، وہ دودھ تھنوں میں اتر آیا، سارے برتن بھر گئے، ہاں دیکھو یہ دودھ اتنا سارا جو ہے نا برتن کے اندر یہ اس کا نکالا ہوا ہے گا، اور وہ یہ کہہ کر گیا وہ شخص مبارک کہ تم بھی پینا اس کو۔ اب چنانچہ ابو معبد یعنی کہ بے قرار ہو گیا ان کو دیکھنے کے لیے، یہ بھی یعنی کہ بے قرار مزید ہو گئے کہ اب دوبارہ دیکھا جائے۔ اب چنانچہ بہرحال معلوم نہیں تھا کہ پتہ ان کا کہاں ہے، ان کا نام کیا تھا، پتہ کیا ہے، معلوم کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال ابو معبد روزانہ مطلب کام پر جاتا، بکریوں کو لے کر جاتا چرانے کے لیے، شام کو جب وہ گھر پر آتا اور ان کی بیوی جب کھانا لگاتی تو ابو معبد کہتا کہ بھائی ابھی کھانا بعد میں لگانا، پہلے کچھ باتیں ہم مبارک کی کر لیتے ہیں گے۔ چنانچہ روزانہ مبارک کی باتیں ہونے لگی گھر کے اندر، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ میلاد مصطفیٰ روزانہ ہوتا تھا ان کے گھر میں، سمجھا؟ میلاد مصطفیٰ کے بعد پھر وہ لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، کھانا وغیرہ لگتا تھا، سمجھا؟ پھر یعنی کہ وہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ ابو معبد جو تھے نا وہ اپنی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ام معبد کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، دو چار چیزوں کی ضرورت پڑی جو گھریلو اشیاء ہوتی ہیں جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، کھانے پینے کا جو اہتمام ہوتا ہے گا اس کی ضرورت پڑی، تو وہ قریب کے بازار میں گئی تو وہاں پر وہ چیزیں نہیں تھیں، تو ام معبد اپنے بچے کو لے کر، معبد کو لے کر وہ
شہر مدینہ کے بازار چلے گئی، شہر مدینہ چلے گئی اور وہاں کے بازار میں چلے گئی معبد، تو وہاں پر وہ خریداری کرنے کے لیے گئی۔ اتفاق سے اس بازار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہوئے تھے، اپنے کام سے آئے ہوئے تھے، تو معبد کا جو بیٹا تھا معبد، اس کی نظر ابو بکر پر پڑ گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کو بولا، اماں وہ مبارکہ ساتھی دیکھیے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب معبد نے جب ابو بکر کو دیکھا تو تیز قدموں کے ساتھ ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر وہ کہنے لگی، بھائی وہ مبارک کہاں ہے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ اس کا نام پتہ کیا ہے؟ تو ابو بکر پریشان ہو گئے، مبارک کون ہے؟ مبارک کون ہے؟ ارے وہی مبارک جو تم دونوں ہمارے گھر پہ آئے تھے اور بکری کے ہاتھ پر اس مبارک نے ہاتھ پھیرا تھا اور بکری میں دودھ آ گیا تھا، تم نے بھی پیا تھا، ہم نے بھی پیا تھا۔ اچھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو معبد کہنے لگی، ہاں ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو، معبد کو اور ان کے بیٹے کو، وہ لے گئے مسجد نبوی میں لے کر گئے۔ تو وہاں پر مسجد نبوی کے شہر میں رسول اکرم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ اب چنانچہ جب معبد اور اس کے بچے نے جب رسول اللہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے، تو وہیں پر یعنی کہ وہ بچہ کہنے لگا، اماں دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یعنی کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب چنانچہ یہ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد یعنی خیریت معلوم کری، ملاقات کری، اور رسول اکرم علیہ السلام نے اسلام ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے فوری طور پر اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اور اس طریقے سے ملاقات کر کے واپس آئے۔ جب واپس آئے گھر میں، تو جب شام کو ان کا شوہر اپنی بکریوں کو لے کر دوبارہ گھر پہ آیا، تو پھر یعنی کہ گھر میں ایک روحانیت تھی، رونق تھی، نورانیت تھی، اور وہ آ کر کہنے لگا، کیا آج پھر مبارک آیا تھا؟ تو گھر والے کہنے لگے، نہیں مبارک نہیں آیا تھا، بلکہ آج ہم خود مبارک کے پاس گئے تھے۔ وہ مبارک نہیں بلکہ وہ رسول اکرم علیہ السلام ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے، گویا کہ رسول اکرم علیہ السلام کے حسن و جمال کی برکت سے ان کا ایمان اور اسلام حاصل ہو گیا، اور وہ جو بکری تھی جس کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا تھا، ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ ہوئی تھی کہ ساری بکریاں کبھی دودھ دیتی تھی کبھی نہ دیتی تھی، مگر وہ جو بکری تھی جس پر سرکار کا ہاتھ پھر گیا تھا، وہ لازمی طور پر دودھ ضرور دیا کرتی تھی، وہ لازمی طور پر وہ دودھ دیا کرتی تھی۔ حالانکہ ایسا بھی ہوا، قحط پڑ گیا تھا، قحط کی صورت میں، قحط کی حالت میں بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ معبد کی انوکھی بکری جو تھی، منفرد جو بکری تھی، وہ دودھ ضرور دیا کرتی تھی۔ کیا شان ہے یار، رسول اکرم علیہ السلام کی کیا شان ہے یار، سرکار کا چہرہ دیکھ کر یعنی کہ وہ مسلمان ہو گئی، ماشاءاللہ کیا چہرہ تھا پیارے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام جو ہے نا، وہ کسی معاملے میں غور و فکر کرتے ہوئے وہ مدینہ المنورہ کی جو آبادی ہے، مدینہ المنورہ کی جو سرحد ہے، اس کے باہر چلے گئے۔ وہاں پر ایک طارق نامی شخص کا ایک وفد آیا ہوا تھا، ان کا قافلہ آیا ہوا تھا، خیمے وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور اونٹ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، بہت سارے اونٹ کھڑے ہوئے تھے قافلے والوں کے۔ رسول اکرم علیہ السلام جو ہے نا، وہ غور و فکر کرتے ہوئے کسی معاملے میں وہاں پر آ گئے۔ جب وہاں پر آئے تو وہ ایک اونٹ اس میں سے پسند آ گیا، آپ کو بڑا سرخ اونٹ تھا، وہ بڑا پیارا تھا، وہ اونٹ پسند آ گیا۔ آپ نے قافلے والوں سے بولا، بھائی یہ اونٹ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فروخت کر دیں گے۔ اب پتہ نہیں ان کو فروخت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، لیکن جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فروخت کرنا چاہتے ہو، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، ہاں ٹھیک ہے ہم فروخت کر دیں گے۔ اب چنانچہ رسول پاک علیہ السلام سے بارگننگ ہوئی، بھائی کیا لوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی کھجوریں لیں گے، ہم اس کے عوض میں اتنی کھجوریں لیں گے۔ اب چنانچہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، دیکھو ابھی تو میرے پاس کوئی کھجوریں نہیں ہیں، یہ کہ میں جا کر اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو بھیج دوں گا، وہ تم تک یعنی کہ اس کی قیمت پہنچا دیں گے۔ سرکار نے اس اونٹ کی جو مہار ہوتی ہے، نکیل ہوتی ہے، اس کو پکڑا، اور پکڑ کر یعنی کہ سرکار جو ہے نا وہ مدینہ المنورہ آ گئے، اور وہ سارے کے سارے جو نا سرکار کو پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ سرکار کے حسن و جمال کے اندر وہ ڈوب گئے تھے۔ جب سرکار ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، یار تم ان کو جانتے ہو، یہ کون تھے؟ وہ کہنے لگا، نہیں میں تو نہیں جانتا۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، قافلے والوں سے پوچھا، کوئی قافلے والا اقرار نہیں کر رہا تھا کہ ہم ان کو جانتے ہیں، سب کہہ رہے تھے بھائی ہم تو نہیں جانتے ہیں ان کو۔
وہ کوئی کہنے لگا یار میں تو ان کا رخ زیبہ دیکھ رہا تھا، رخ زیبہ دیکھ رہا تھا میں تو ان کی آنکھیں مبارک دیکھ رہا تھا، اور میں تو ان کے رخسار کو دیکھ رہا تھا، ان کی پیشانی کو دیکھ رہا تھا، ان کے امامے کو دیکھ رہا تھا، ان کی خمدار زلفوں کو دیکھ رہا تھا میں تو، یعنی کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سرکار کے حسن و جمال میں وہ گرفتار ہو گئے تھے، گویا کہ وہ اس کو سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، وہ بارگیننگ کیا کرتے وہ بس سرکار جو کہتے گئے وہ ان کے منہ سے نکلتا چلا گیا۔ اب چنانچہ اب ظاہر بات ہے میرے بھائیوں، کوئی بندہ نقد سودا لے تو عطا پتا پوچھنے کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے، ہاں کوئی ادھار کے طور پر لے تو ظاہر بات ہے مطلب یہ کہ عطا پتا پوچھتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، یا تو کوئی ضمانت وغیرہ ہو یا کوئی مطلب گروی رکھوائی جائے کوئی چیز، لیکن ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نا، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، سارے کے سارے پریشان ہو گئے، یار ہمارا اتنا عمدہ اونٹ یار وہ شخص لے گیا، یار وہ شخص لے گیا، پتہ نہیں یار وہ قیمت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ آئے گا نہیں آئے گا، سب پریشان ہو گئے وہ۔ اچھا وہ جو قافلہ تھا نا، قافلہ، اس قافلے کا جو سردار تھا، سردار کی جو بیوی تھی، وہ خیمے میں سے مصطفیٰ پاک کو دیکھ رہی تھی، وہ کہنے لگی میں اس شخص کی ضمانت لیتی ہوں، میں اس شخص کی ضمانت لیتی ہوں۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے تم کیا جانتی ہو؟ کیا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، میں بھی نہیں جانتی ہوں، میں پھر تم کیوں ضمانت لے رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ضمانت اس لیے لے رہی ہوں، تم نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، اتنا عالیشان چہرہ، ایسا چہرے والا جھوٹا ہو نہیں سکتا، جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اب چنانچہ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، رسول پاک علیہ السلام کے غلام سرکار کے صحابہ کرام وہ ضیافت کے لیے اور جو قیمت جو بنی تھی وہ دونوں یعنی کہ کھجوریں لے کر آ گئے، پہلے ضیافت کے لیے پیش کی کہ آپ کو رسول اللہ نے یہ ضیافت کے لیے کھجوریں بھجوائی ہیں اور یہ قیمت والی کھجوریں بھجوائی ہیں، اس کو آپ قبول کر لیں۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے بھائی قیمت بعد میں دینا، ہم خود گرفتار ہو گئے سرکار کی محبت میں، ہمیں سرکار کے پاس لے چلو۔ وہ سارا کا سارا قافلہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، قدموں میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دیکھا میرے بھائیوں، سرکار کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، کردار کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، انداز کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اپنا باطل مذہب کو چھوڑ کر سچا مذہب اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اتنا حسن و جمال والا چہرہ تھا سرکار کا، کیا شان تھی میرے بھائیوں ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، یہ مجوسی تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار دیکھا، جب سرکار کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، بس دیکھتے ہی آپ نے ان کی ذات پر فوری طور پر آپ ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ان کو دیکھتے ہی یعنی کہ مسلمان ہو گیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگائیں آپ سرکار کا چہرہ کتنا پیارا تھا۔ ایک یہودی کا بیٹا جو ہے نا، یہودی کے بیٹا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے دروازے پر وہ کھڑا ہو جاتا، روزانہ آتا، وہ یہودی کا بیٹا یہودی ہوتا ہے گا، وہ روزانہ یعنی کہ وہ آ کر کھڑا ہو جاتا اور سرکار کو ٹک ٹکی باندھ کر وہ دیکھتا رہتا، سرکار کی زیارت کرتا رہتا، وہ روزانہ کی اس کی عادت تھی۔ وہ اب وہ چاہتا تھا ملاقات کرنا، بات کرنا چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، اس قدر یعنی کہ وہ اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ گھر کر گئی تھی، وہ ملنا چاہتا تھا مگر یہودیت اس کو ملنے نہیں دیتی تھی، گویا کہ اس کے ماں باپ کا اس کا ڈر دل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اگر میں ملوں گا تو میرے ماں باپ مجھ کو ماریں گے، سختی کریں گے، یہاں آنا منع کر دیں گے، میں زیارت سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ یہاں تک کہ وہ فراق مصطفیٰ میں وہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ بستر کے اوپر یعنی کہ وہ لیٹ گیا، وہ اب وہ مرنے ہی والا تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کہنے لگے بیٹا تمہاری کوئی آخری آرزو ہے تو بتاؤ، ہم تمہاری آخری آرزو کو پورا کر دیں گے۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ کہنے لگا ابا جان، ڈرتے ڈرتے اس نے اپنے ماں باپ کے آگے بولا کہ ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات سنی تو وہ سیخ پا ہو گئے ماں باپ کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ تو بڑا غصہ آیا ان کو، یہودی کو، لیکن وہ کہ بہرحال مرنے والا ہے بچہ، تو اب اس کی خوشی کی خاطر جو نا وہ یہودی جو نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور آ کر عرض کرنے لگا کہ بھائی وہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ بس انتقال کرنے والا ہے، مرنے والا ہے، اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، آپ چل لیجئے۔ رسول اللہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا وہ یہودی کے گھر پہ آ گئے، اور آنے کے بعد اس بچے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب بچے نے سرکار کو دیکھا تو وہ مسکرانے لگا، اور سرکار بھی مسکرانے لگے۔ سرکار نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، بیٹا مسلمان ہو جاؤ، تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ تو باپ کہنے لگے بھائی تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو مسلمان ہو جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ تو بس اتنا کہا باپ نے، تمہاری مرضی ہے۔ چنانچہ فوری طور پر یعنی کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بس اس نے وہ مسلمان ہوا، فوری طور پر یعنی کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ گویا کہ اسرائیل علیہ السلام اس کے اسلام لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جیسے یعنی کہ مسلمان ہوا، اس کی آنکھ بند ہو گئی، انتقال ہو گیا وہ۔ اب وہ اس کا جو باپ تھا یہودی، وہ کہنے لگا بھائی اب یہ ہمارا نہیں ہے، تمہارا ہے، تمہاری امانت ہے، ہم اس کو لے کر چلے جاؤ۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے نا وہ لے کر آ گئے، اس کو غسلایا اور اس کو کفن پہنایا، اور رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد جب اس کو سپرد خاک کرنے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے کر آنے لگے تو رسول اللہ کا جو چلنے کا انداز تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ پنجوں کے بل وہ چل رہے تھے، پنجوں کے بل۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جنازے میں اتنے سارے فرشتوں کا نزول ہوا ہے کہ پورا پاؤں رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بتائیے آپ، گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، پھر سرکار نے اس کو اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا اور اس کی تدفین کر دیا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے تو رسول اکرم علیہ السلام کے چہرے انوار کو دیکھ کر کتنے مسلمان ہوتے تھے میرے بھائیوں۔ سرکار کا اخلاق، سرکار کا کردار، سرکار کا انداز، سرکار کی گفتار، سرکار کا حسن و جمال، یعنی کہ اس کی برکت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مسلمان میں تب ہوں گا جب آپ کوئی معجزہ دکھلائیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم کون سا معجزہ طلب کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سامنے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے نا، آپ اس کو کہیے کہ اس کے اندر کھجور کا خوشہ تیار ہو جائے، پھر وہ پک جائے اور پک کر وہ زمین پر گر جائے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اس کھجور کے درخت کو فرمایا اے کھجور کے درخت جیسا یہ کہتا ویسا تو ہو جا۔ بس اتنا کہا تھا درخت کو رسول اللہ نے، اس کے اندر کھجور کا خوشہ ایک دم سے آ گیا اور وہ پک گیا، اور پک کر وہ نیچے گر گیا۔ وہ عربی کہنے لگا بس یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور فوری طور پر وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ دیکھا میرے بھائیو، یہ رسول اکرم علیہ السلام کا انداز تھا، یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا، یہ انداز زندگی تھا میرے بھائیو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری تلوار نکالی ہے، بامر مجبوری، بس غزوات کے وقت، ورنہ کبھی بھی تلوار کو نہیں نکالا، پیار محبت کے ساتھ معاملات کو حل کیا۔ الحمدللہ وہ معاملات حل ہو جاتے تھے۔ وہ الحمدللہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بس پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلو، تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگر تم نے جارحانہ انداز اختیار کیا، لڑائی جھگڑے کو اختیار کیا، مارا ماری کو اختیار کیا، تو پھر تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے اور خراب ہو جائیں گے، سمجھا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور کتنے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ یہ فکر میں لگے ہوئے تھے کہ یار دنیا میں تو سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے، دیدار ہو جاتا ہے، مگر قیامت کے روز جنت کے اندر ہم سرکار کی زیارت کیسے کریں گے؟ سرکار تو اونچے ہیں، بڑے ہیں، تو وہ تو اونچی جگہ پر ہوں گے، بڑی جگہ پر ہوں گے، اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور ہم تو غلام ہیں تو وہ غلاموں کی جگہ پر ہوں گے، تو وہاں پر سرکار کی زیارت کیسے کریں گے؟ جیسے کہ سرکار کے ایک صحابی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے تھے اور آ کر غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک فکر جو نا وہ کھائے جا رہی ہے۔ بھائی کون سی فکر؟ وہ فکر یہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں تو آپ کہیں پر بھی ہوتے فوری طور پر یعنی کہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کی زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، فکر یہ کھائی جا رہی ہے یا رسول اللہ جنت کے اندر آپ کا مقام تو نہ جانے کہاں پر ہوگا، ہم تو آپ کے غلام ہیں اور ہم نہ جانے کہاں ہوں گے، وہاں پر آپ کی زیارت کا دل چاہے گا تو کیسے کریں گے زیارت، آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے جواب
ارشاد نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب اتر آیا، جبریل امین وہ جواب کو لے کر اتر آئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صوبان کو ارشاد فرما دیجئے، صوبان کے ذریعے سے تمام غلامان مصطفیٰ کو قیامت تک کے لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے، جو آپ کی اطاعت کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کی اتباع میں زندگی گزارے گا، جو آپ کی غلامی کا حق ادا کرے گا، وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ دیکھا آپ نے، یعنی کہ وہ انبیاء اکرام کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین کے ساتھ رہے گا، اور یہ چاروں مصطفیٰ کے ساتھ رہیں گے۔ اور مصطفیٰ والی جو جنت ہے وہ فردوس والی جنت ہے، اور فردوس والی جنت کے اندر صبح شام اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ دیکھا میرے بھائیوں، وہ جنت ایسی جنت ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے طور طریقوں کو بدلیں اور یہودیت سے، نصرانیت سے جان چھڑائیں اور پیارے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کریں۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، خدا کی قسم رسول اکرم علیہ السلام کا جو چہرہ ہے، میرے پیارے بھائیوں خدا کی قسم سرکار کے چہرے انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے حائل فرمائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ پردے ہٹا دیے جائے تو رسول اکرم علیہ السلام کی کوئی زیارت نہیں کر سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، آنکھیں چندیا جائیں گی اور کوئی سرکار کی زیارت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سمجھا؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، اسی حقیقت کے ساتھ میرے پیارے مصطفیٰ شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے۔ رسول اللہ کی جو بشریت ہے وہ نیچے رہ گئی تھی، رسول اللہ کی جو نورانیت ہے وہ نیچے رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ فقط اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر اللہ کا دیدار کیا۔ سامنے خدا تھا، ادھر مصطفیٰ تھا، اور مصطفیٰ پاک نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی بہت اونچی شان ہے۔ اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے وہ الحمدللہ شب معراج کی رات کا ہفتہ آ رہا ہے، شب معراج کی رات کا، اور وہ اتنی بڑی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا، اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو نمازوں کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ آپ بھی پڑھیے گا اور اپنی امت کو حکم بھی دیجیے گا۔ میرے بھائیوں، نماز کا مقام اتنا اونچا ہے کہ سارے احکام زمین پر نازل کیے گئے، مگر جب نماز کی باری آئی تو مصطفیٰ پاک کو اپنی بارگاہ میں بلایا، لامکان پر بلایا، اور وہاں پر مصطفیٰ پاک کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب جو نماز کو پڑھے گا، کیونکہ نماز بلند ہے، جو نماز پڑھے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا، وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم اگلی رات، اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے، اس رات کو انشاءاللہ شب داری کریں گے اور دن کا روزہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ رات 11 بجے یہاں پر صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھائی جائے گی۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ہوگی، اس کے بعد نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد بیان ہوگا، نعت خوانی ہوگی، اور نعت خوانی کے بعد انشاءاللہ ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، اور آپ کے لیے ہم نے سحری کا بھی بندوبست کیا ہے، چائے کا بھی بندوبست کیا ہے، اور نماز فجر انشاءاللہ 6 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز فجر 6 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ تو آپ لوگ ضرور تشریف لے کر آئیے گا، کیونکہ اگلے دن اتوار ہے نا، چھٹی کا دن ہے، تو آپ کو کام پر جانے کا کوئی مسئلہ تو ہوگا نہیں کہ مجھ کو کام پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، تو اگلے دن تو چھٹی ہے گی۔ تو ہم سب کے سب انشاءاللہ شرکت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، اب دین کا کام کرنا یار، میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، مجھ کو بھی بعض وقت شرم آتی ہے، بار بار میں کہتا ہوں، تو لہٰذا میرے بھائیو اپنا ذہن بنا لیجئے کہ آپ مجھ کو اجتماع میں آنا ہے اور دوسروں کو ساتھ لانا ہے گا اور ناغہ نہیں کرنا ہے گا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ریگولر آنا ہے، اور اگلی رات کو تو لازمی آنا ہے، جو اگلی رات جو آ رہی ہے ہماری ہفتے والی رات، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کے لیے ہم نے چائے وغیرہ کا بندوبست کیا، جائیے گا مت۔